بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ ایسی سچائی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک سچ جب میرے سامنے آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں کو میں نے خود وہ کرتے دیکھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ جب سے ابا پردیس گیا تھا میں اماں کے ساتھ ہی سونے لگا تھا۔ اماں اکثر مجھے کہتی کہ اب تو بڑا ہو رہا ہے، علیحدہ بستر پر سویا کر، لیکن مجھے علیحدہ نیند ہی نہیں آتی تھی۔ کچھ خوف تھا اور کچھ ابا کے چلے جانے کا غم۔ اس لیے اماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میں ہر رات اماں سے چپک کر لیٹ جاتا اور اماں کے بازو پر اپنا سر رکھ کر ان کے بالوں سے کھیلنے لگتا۔ اماں کی باہیں میرے لیے سکون کی وہ جگہ تھی جہاں میں ہر خوف سے آزاد ہو کر سو جایا کرتا تھا۔ لیکن پتہ نہیں اماں کو کیا پریشانی تھی کہ وہ ہر رات بس یہی کہتی کہ اب تو الگ سویا کر۔ ایک رات تو اماں نے میرا بستر علیحدہ ہی لگا دیا، کہنے لگی کہ میرے ساتھ لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر میں رونے لگا۔ دوسرے کمرے میں سونا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ میں نے اماں کو اتنا زیادہ پریشان کیا کہ وہ تنگ آ گئیں اور پھر میں دوبارہ ان کے بستر میں ہی گھس گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے بہت گہری نیند لگ گئی تھی، لیکن آدھی رات کو اماں نے مجھے بری طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نیند میں سے اٹھا تھا، اس لیے مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں ہکا بکا سا اماں کو دیکھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ اماں غصے میں کہنے لگی، ابھی اور اسی وقت دوسرے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ جا، خبردار جو اب میرے ساتھ سونے کی بات کی۔ اماں اس قدر شدید غصے میں تھی کہ میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے کبھی اماں کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، خاص کر ابا کے پردیس جانے کے بعد سے۔ اماں نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی، لیکن پتہ نہیں میں نے نیند میں ایسی کون سی حرکت کر دی تھی کہ اماں کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ اماں کو غصے میں دیکھ کر میں اس قدر خوف زدہ ہوا تھا کہ خاموشی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا آیا تھا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہمیشہ کی طرح مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ سردی بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ میں ایک چھوٹے سے کمبل میں لیٹا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک آدھ گھنٹہ گزر گیا اور پھر مجھے مزید خوف ستانے لگا۔ چھوٹی سی چھوٹی آہٹ پر میرا دل گھبرا جاتا اور ایسا لگتا جیسے کوئی میرا گلا دبا دے گا۔ خود بخود ہی میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں سردی سے بہت زیادہ پریشان تھا اور پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اب تک تو اماں سو چکی ہوں گی، میں خاموشی سے ان کے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤں گا تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس طرح سے کم از کم مجھے نیند لگ جاتی۔ یہی سوچ کر میں دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلا اور اماں کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ کچھ ڈرتے ڈرتے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا کہ کہیں اماں جاگ نہ جائے، مگر اندر کے منظر نے تو میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ میرے سامنے میری اماں بنا، میرا نام یاور ہے، میں 13 سال کا ہوں اور ایک بڑے سے اسکول میں 7ویں جماعت میں پڑھتا ہوں۔ میں جب 10 سال کا تھا میرے ابا ہمیں چھوڑ کر پردیس چلے گئے تھے تاکہ میرا بہتر مستقبل بنا سکیں۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ ابا انہیں چھوڑ کر پردیس جائیں، لیکن ابا کو لگتا تھا کہ اگر وہ پردیس نہیں جائیں گے تو ہمارے حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ ابا کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن حالات کی وجہ سے وہ ڈاکٹر نہیں بن پائے تھے اور اب یہی خواب میرے لیے دیکھنے لگے تھے۔ پردیس جانے کا فیصلہ بھی ابا نے اسی لیے کیا تھا تاکہ اتنا پیسہ کما سکیں کہ مجھے ڈاکٹر کی ڈگری دلوا دیں۔ کافی وقت اماں اور ابا کا اس بات کو لے کر جھگڑا بھی رہا۔ اماں اکیلے نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی میرے خاطر ابا اماں کو چھوڑ کر پردیس چلے گئے اور اس وقت ہماری تنہائی کا آغاز شروع ہوا۔ ابا کے جانے کے بعد اماں کو اکیلے ہی گھرداری بھی دیکھنا پڑی اور گھر باہر کے معاملات بھی۔ میرے اسکول کا کوئی معاملہ ہوتا یا پھر سودا سلف لانا ہوتا، اماں اکیلے ہی بھاگ دوڑ کرتی۔ اور پھر ہماری گلی کے ہی ریاست چچا نے ہمارے گھر کے کافی سارے فرض اپنے کندھوں پر لے لیے۔ وہ جانتے تھے کہ ابا کی غیر موجودگی میں اماں کو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اس لیے سودا سلف لانا اور بل وغیرہ جمع کرانا ریاست چچا کی ذمہ داری ہو گئی۔ وہ خود ہی ہمارے دروازے پر آتے اور اماں کے دسیوں کا کام نمٹا دیتے۔ دراصل ریاست چچا ابا کے دوست بھی تھے، اسی لیے اماں کو بھی انہیں کوئی کام کہتے ہوئے دقت نہیں ہوتی تھی، اور اس بات سے گلی محلے والے بھی واقف تھے۔ ابا کو جا کر سال ہوا تو ریاست چچا کا عمل دخل بہت زیادہ بڑھ گیا۔ وہ اکثر ہمارے گھر کے اندر بھی آنے لگے، لیکن وہ اسی وقت آتے جب میں گھر پر موجود ہوتا۔ مجھ سے میری پڑھائی وغیرہ کے بارے میں سوال جواب بھی کرتے، اور ابا باہر سے جو پیسے بھیجتے اسے ریاست چچا ہی ہم تک پہنچایا کرتے تھے۔
اماں کو تو بینکاری وغیرہ کا کچھ علم نہیں تھا، اس لیے ابا سارا پیسہ ریاست چچا کو ہی بھیجتے تھے۔ زندگی ایک پرسکون ڈگر پر گزر رہی تھی، کہیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں بھی اپنی اماں کے ساتھ خوش تھا۔ اماں بھی ابا کے بغیر آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کر گئی تھی، کیونکہ زیادہ تر ذمہ داریاں ریاست چچا نے اٹھا لی تھی۔ لیکن اکثر اماں ابا کو ضرور یاد کیا کرتی اور کہتی کہ تمہارے باپ نے تمہارے مستقبل کے خاطر مجھے تنہائی دے دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ میں پیار سے ان کے گلے لگتا اور کہتا کہ جلدی میں ڈاکٹر بنوں گا اور پھر ابا واپس آ جائیں گے، ہم سب مل کر ایک ساتھ ایک بڑے سے گھر میں رہیں گے۔ یہ سن کر اماں کا چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ لیکن ایک دن کچھ عجیب سی بات ہوئی۔ میں اسکول سے واپس لوٹا تو مجھے اماں کے کمرے سے کوئی باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے ابا واپس آ گئے ہوں۔ میں خوشی میں دوڑ کر اماں کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اماں بستر پر لیٹی تھی اور ریاست چچا ان کے کافی نزدیک بیٹھے تھے۔ میں حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے ریاست چچا کو اپنی اماں کے اتنے قریب دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار آ گئے۔ پھر وہ کہنے لگے، بچے تم کہاں رہ گئے تھے؟ اماں کی اتنی طبیعت خراب تھی۔ میں نے ایک نظر اماں کے چہرے پر ڈالی تو وہ بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ میں بس حیرت سے ہی ان دونوں کو دیکھتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا تو اماں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ریاست چچا اماں کو خدا حافظ کہہ کر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اماں سے پوچھا، آپ کو کیا ہوا تھا؟ اماں نے مسکرا کر میرے گال پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، کچھ بھی نہیں، بس تھوڑی سی طبیعت خراب تھی، تمہارے ریاست چچا سے کہہ کر دعا منگوا لی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اماں کے چہرے پر میں نے عجیب رنگ دیکھے تھے، جیسے وہ جھوٹ کہہ رہی ہوں، کچھ چھپا رہی ہوں۔ مگر میں اتنا بڑا نہیں ہوا تھا کہ اپنی اماں سے سوال جواب کرتا یا اس بات کا کوئی مطلب نکالتا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ مگر یہ سلسلہ یہی ختم نہیں ہوا۔ 2 دن بعد میں اسکول سے گھر لوٹا تو اماں گھر پر نہیں تھی۔ میرے پاس گھر کی ایکسٹرا چابی ہوتی تھی، اس لیے میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا۔ کافی دیر ہو گئی، اماں واپس نہیں آئی۔ میں نے یونیفارم بھی تبدیل کر لیا، کھانا بنا ہوا تھا۔ میں کھانا کھا کر یہاں وہاں ٹہلنے لگا اور پھر دوپہر کے بعد اماں واپس آئی تو میں ان سے پریشانی سے پوچھنے لگا کہ وہ کہاں چلی گئی تھیں، کیونکہ بہت عرصے سے اماں نے کبھی اس طرح اتنی دیر تک گھر سے باہر وقت نہیں گزارا تھا۔ اماں کہنے لگی کہ کہیں نہیں، بس بازار تک گئی تھی۔ میں نے اماں کے ہاتھ دیکھے، دونوں ہاتھ خالی تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کس کے ساتھ گئی تھی؟ کیونکہ اماں جب گھر میں داخل ہوئی تھی تب ریاست چچا کی موٹر سائیکل رکنے کی آواز مجھے سنائی دی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ ریاست چچا کے ساتھ ہی گئی تھی۔ مگر اماں نے الگ ہی بات کی۔ وہ کہنے لگی، میں اکیلی گئی تھی، رکشے میں لوٹی ہوں۔ اماں کی بات پر میں چونک گیا تھا، کیونکہ رکشے کی کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ جہاں تک مجھے اندازہ تھا ریاست چچا اماں کو چھوڑ کر گئے تھے۔ میں تقریباً 11 سال کا ہو چکا تھا اور 12ویں سال میں لگنے والا تھا۔ کچھ چیزوں کی سمجھ مجھے آنے لگی تھی اور سچ اور جھوٹ کا فرق بھی میں محسوس کرنے لگا تھا۔ اور اس وقت اماں کی باتیں سن کر مجھے پکا یقین تھا کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں۔ لیکن اماں کو مجھے جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مجھے بتا سکتی تھی کہ وہ ریاست چچا کے ساتھ گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی چچا ہمارے بہت کام آتے رہے تھے۔ اگر وہ سچ بھی بتاتی تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، نہ ہی میری عمر ایسی تھی کہ میں ان سے کوئی سوال کرتا۔ مگر اماں نے جھوٹ کا سہارا لے کر مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے اماں سے مزید کوئی بات نہیں کی تھی اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ مجھے ابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ شام کے وقت ابا کا فون آیا تو میں نے ابا سے کہا کہ آپ واپس کب آئیں گے؟ ابا کہنے لگے کہ 5 سال سے پہلے میری واپسی ممکن نہیں ہے۔ میں بار بار آنے جانے پر پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ تم اچھی طرح پڑھائی کرو تاکہ میں تمہیں ڈاکٹر بنتا ہوا دیکھ سکوں۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، آپ کچھ دنوں کے لیے لوٹ آئیں۔ لیکن ابا نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ میرا واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ میں چاہ کر بھی ابا کو بتا نہ سکا کہ میں کچھ عجیب و غریب سی چیزیں محسوس کر رہا ہوں۔ اماں کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اور ریاست چچا کا عمل دخل بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ لیکن ابا 7 سمندر پار بیٹھے تھے۔ اگر میں ایسی کوئی بھی بات کہتا تو پتہ نہیں وہ کس طرح پیش آتے۔ بس اسی لیے میں نے ابا سے کچھ بھی نہیں کہا۔ البتہ میرے فون رکھنے کے بعد اماں نے ناراضگی سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، اپنے ابا سے واپسی کا نہ کہا کرو، وہ تمہارے خاطر اتنی دور گئے ہیں، تم بار بار انہیں آنے کا کہو گے تو ان کا دل خراب ہوگا۔ 5 سال کی ہی تو بات ہے، 1 سال گزر چکا ہے، آہستہ آہستہ 4 سال بھی گزر جائیں گے۔
اب تو ہمیں بھی ان کے بغیر رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا۔ کہاں اماں ابا کو بھیجنے کے لیے راضی نہیں تھی، ابا سے اس قدر جھگڑے کیا کرتی تھی، اور آج اماں کو 4 سال کاٹنا آسان لگ رہے تھے، جبکہ مجھے ابا کی بہت ہی یاد آ رہی تھی۔ اماں کا یہ بدلا ہوا رویہ مجھے حیران کر رہا تھا۔ اگلی صبح میں اسکول جانے کے لیے نکلا تو میرے دوست کے ابا مجھے اسکول کے باہر ہی ٹکرا گئے، اور پھر انہوں نے بہت ہی عجیب سی بات کی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، تمہارے ابا کے جانے کے بعد ریاست نے بڑی خوب ذمہ داری سنبھالی ہے، اب تو تمہیں اپنے ابا کی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی ہوگی۔ کل بھی تمہاری اماں اس کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھی کہیں جا رہی تھی۔ لگتا ہے کہ ریاست نے اپنے گھر سے زیادہ تمہارا گھر سنبھال لیا ہے۔ ان کا انداز اتنا طنز بھرا تھا کہ میرا دل جل اٹھا تھا۔ میں اتنا بچہ بھی نہیں تھا کہ ان کی بات کا مطلب نہ سمجھ پاتا، اور اب تو دھیرے دھیرے مجھے بہت کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ میں نے غصے میں ان سے کچھ نہ کہا، لیکن سارا دن ایک اندیکھی آگ میں جلتا رہا، اور جب گھر لوٹا تو اپنا بستہ پھینک دیا۔ اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے، کیوں غصے میں ہو؟ میں نے بس ایک نظر اماں پر ڈالی اور ان سے کچھ بھی نہ کہا۔ جو بات اماں نے مجھ سے چھپائی تھی وہ میرے دوست کے ابا نے میرے منہ پر مار دی تھی۔ مجھے بتا دیا تھا کہ اماں رکشے میں نہیں بلکہ ریاست چچا کے ساتھ ہی گئی تھی۔ میں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اور غصے میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اماں کافی دیر تک دروازہ پیٹتی رہی اور پھر خاموش ہو گئی۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اماں کے کمرے میں سونے کے لیے پہنچ گیا۔ اماں سے لاکھ ناراضگی سہی، لیکن اماں کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں اماں کے ساتھ لیٹا تو وہ خود ہی میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی کہ مجھے کیا ہوا تھا، مگر پھر بھی میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ سکون تو مجھے اماں کے پاس ہی آتا تھا، اس لیے لیٹے ہی کچھ دیر بعد سو گیا، اور جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ اتوار کا دن تھا، چھٹی کی وجہ سے اماں نے مجھے نہیں اٹھایا تھا، البتہ باہر سین سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ مجھے سین میں ریاست چچا نظر آ گئے۔ وہ دبی دبی آواز میں اماں سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یاور کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، آج نہیں تو کل اسے پتہ چل ہی جائے گا۔ اماں کہہ رہی تھی کہ اگر میں نے یاور کو کچھ بھی بتایا تو وہ فوراً اپنے باپ کو بتا دے گا۔ آپ بے فکر رہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ پچھلے 6 مہینے سے بھی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، آگے بھی کچھ وقت ایسے ہی نکل جائے گا۔ جب صحیح وقت آئے گا تو میں خود سب کو بتا دوں گی، جب صحیح وقت آئے گا تو میں خود سب کو بتا دوں گی۔ ریاست چچا کہنے لگے، دیکھ لیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور معاملہ ہاتھ سے نکل جائے۔ یاور ویسے بھی بڑا ہو رہا ہے، باتوں کو سمجھنے لگا ہے، جب بعد میں اسے یہ بات پتہ چلے گی تو ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اماں کہنے لگی، یاور کی فکر آپ نہ کریں، اسے میں خود سنبھال لوں گی، فی الحال وہ چھوٹا ہے اور اسے ان باتوں کی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ ان دونوں کی بات سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں واپس چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اماں مجھ سے کیا چھپا رہی ہے، ریاست چچا اور اماں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ کچھ دیر بعد باتوں کی آواز بند ہو گئی تھی، شاید ریاست چچا جا چکے تھے، اور پھر اماں کمرے میں آئی تو مجھے جاگتا دیکھ کر چونک اٹھی اور کہنے لگی، تم کب اٹھے؟ میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ بس ابھی اٹھا ہوں۔ اماں مسکرائیں، کہنے لگی، سردی کی وجہ سے میں نے خود تمہیں نہیں اٹھایا تھا، اب تم اٹھ ہی گئے ہو تو ناشتہ کرو اور پھر پڑھائی کرنے بیٹھ جاؤ، تمہارے امتحانات نزدیک ہیں۔ میں نے تمہارے ریاست چچا کو کہہ دیا، وہ روزانہ شام میں آ کر تمہیں ریاضی پڑھا دیا کریں گے، تم ریاضی میں کمزور ہو نا، اسی لیے ریاست نے خود کہا ہے کہ وہ تمہاری مدد کر دیں گے۔ اماں کے منہ سے ریاست چچا کا نام سن کر مجھے پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگا تھا۔ ابا سے کہیں زیادہ اہمیت ریاست چچا کو حاصل ہو چکی تھی، جو میرے سگے چچا بھی نہیں تھے۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا، ریاست چچا روز میرے گھر آ کے مجھے ریاضی پڑھاتے، اماں بھی ہمارے آس پاس ہی رہتی اور ریاست چچا سے کافی بات چیت بھی کرتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ یا جھجک بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اب تو گلی محلے والے بھی دبے دبے لفظوں میں ہمارے حوالے سے باتیں کرنے لگے تھے۔ کبھی کبھی کوئی مجھے روک کر یہ پوچھ بھی لیتا کہ تمہارے ابا کب لوٹیں گے، کب تک ریاست تمہارے گھر کی ذمہ داری اٹھائے گا، اور میں شرمسار ہو جاتا۔ ایسے ہی دوسرا سال بھی گزر گیا اور تیسرا سال شروع ہوا، لیکن حالات پہلے جیسے ہی رہے۔ ریاست چچا کا عمل دخل کام ہونے کی بجائے اور بھی بڑھ گیا، اور اماں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے کافی جھوٹ بولنے لگی، جو مجھے پتہ بھی چل جاتے، لیکن میں بس اماں کا بھرم رکھنے کے لیے خاموش رہتا۔ میں ابھی بھی اماں کے ساتھ اماں کے بستر پر ہی سوتا تھا، لیکن ایک دن اماں کہنے لگی، تم 13 سال کے ہونے والے ہو، بڑے ہو گئے ہو،
اب تمہیں میرے ساتھ ایک بستر پر نہیں سونا چاہیے، برابر والے کمرے میں سویا کرو۔ میں نے اماں کو منع کیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ بات اماں کو بھی معلوم تھی۔ وہ کہنے لگی، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ اپنے اندر کا ڈر نکال لو اور اب تنہا رہنے کی عادت ڈالو۔ میں ہمیشہ تمہارے سر پر نہیں رہوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں ان کے سینے سے لگ گیا اور کہا کہ اماں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں آپ کے ساتھ ہی سوؤں گا۔ میں نے رونا شروع کیا تو اماں نے مجھے اپنے ساتھ سلا لیا، لیکن پھر آدھی رات کو انہوں نے مجھے نیند میں سے اٹھا کر میرے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی اور کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ جاؤ دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ میں نے اماں کو آج تک اتنے شدید غصے میں نہیں دیکھا تھا، بس اسی لیے میں اماں کی بات مان گیا اور خاموشی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ایک تو سردی کی شدت تھی، دوسرا مجھے رات کو ڈر لگتا تھا۔ میں اماں کی بات مان کر یہاں تو آ گیا تھا، لیکن مجھے ہرگز بھی نیند نہیں لگ رہی تھی۔ ہر آہٹ پر یہی لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے کمرے میں گھس آیا، اور پھر میرا صبر ختم ہوا اور میں سردی سے کپ کپانے لگا۔ تو میں نے سوچا کہ میں اماں کے پاس چلا جاتا ہوں، اماں تو سو چکی ہوں گی، میں اماں کے کمرے میں ہی کہیں سو جاؤں گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہی سوچ کر میں ان کے کمرے کے دروازے پر پہنچا اور ہلکے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ میری اماں آدھی رات کو میرے سامنے بنا لباس موجود تھی اور ان کے جسم پر بڑے بڑے زخم موجود تھے جس پر وہ کئی مرہم لگانے میں مصروف تھیں، اسی لیے انہیں میرے آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ اماں کے جسم پر سرخ رنگ کے بڑے بڑے زخم دیکھ کر میری چیخ نکل گئی تھی۔ میں فوراً اماں کے پاس پہنچا اور پوچھا، اماں یہ کیا ہوا ہے؟ مجھے دیکھ کر اماں کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ اماں نے جلدی سے خود کو چادر میں چھپایا اور کہنے لگی، یاور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرے کمرے میں مت آنا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے۔ اماں نے پہلے تو بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب میں رونے لگا تو اماں نے مجھے ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ اماں کہنے لگی کہ انہیں کینسر ہے جو آہستہ آہستہ ان کے سارے جسم میں پھیل گیا ہے۔ انہوں نے بہت سے ٹیسٹ کروائے اور علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن ان کا کینسر ناقابل علاج ہے اور وہ زیادہ عرصے کی مہمان نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی، نہ مجھے اور نہ ہی ابا کو۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ابا یہ سن کر واپس لوٹ آئیں اور میرے مستقبل کو لے کر جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ ادھورا رہ جائے۔ البتہ ریاست چچا اور ان کی بیوی کو اس بارے میں علم تھا۔ ریاست چچا ہی انہیں علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے اور وہی اماں کی دیکھ بھال بھی کر رہے تھے۔ اماں روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو یاور، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا رویہ رکھا، لیکن میں کیا کرتی، میں تمہیں یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی اور مجھے اپنے زخم پر دوا لگانی تھی، بس اسی لیے میں نے غصہ کر کے تمہیں دوسرے کمرے میں بھجوایا۔ میں نے تم سے بہت دفعہ جھوٹ کہا، ریاست مجھے جب بھی ہسپتال لے کر جاتا تو میں واپس آ کر تم سے کوئی نہ کوئی جھوٹ ہی کہتی تاکہ تمہیں یہ پتہ نہ چلے کہ میں ہسپتال گئی تھی۔ میں نے اپنی یہ بیماری تم سے اس لیے چھپائی تاکہ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤ، تمہارے باپ کا خواب پورا ہو جائے اور تمہاری زندگی میں کامیابی ہو۔ میں تمہیں اپنی بیماری سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میں نے اماں کو سینے سے لگا لیا تھا۔ اس بات کا مجھے بہت افسوس تھا کہ میں نے اپنی ماں کو غلط سمجھا۔ وہ تو میرے مستقبل کے خاطر خاموشی سے اتنی بڑی بیماری کو برداشت کر رہی تھی اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کا ریاست چچا کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، وہ چچا کے ساتھ عشق محبت کے چکر میں پڑ گئی ہیں۔ میں نے اماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں دل لگا کر پڑھائی کروں گا اور ان کی بھی خوب خدمت کروں گا۔ میں نے ہی ابا کو اماں کی بیماری کا بھی بتایا تھا، کیونکہ مشکل کی اس گھڑی میں اماں کو ابا کی ضرورت تھی اور میں چاہتا تھا کہ ابا لوٹ آئیں۔ جب ابا کو پتہ چلا کہ اماں کو اتنی بڑی بیماری ہو گئی ہے تو وہ خود سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ گئے اور پھر انہوں نے اماں کا خیال رکھنا شروع کیا اور یہی نوکری کر لی۔ میں نے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ میں سخت محنت کروں گا اور اسکالرشپ پر میڈیکل میں داخلہ لوں گا تاکہ انہیں میری فیسوں کا زیادہ بوجھ نہ اٹھانا پڑے۔ ابا اماں کا بڑے سے ہسپتال میں علاج کروا رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ میری اماں ٹھیک ہوگی یا نہیں، لیکن میں ہر روز ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے میری خاطر 2 سال تک خاموشی سے اپنی بیماری کو برداشت کیا ہے اور یہ بات میرے لیے ناقابل فراموش ہے۔ ایسا صرف ماں ہی کر سکتی ہے، چاہے وہ میری ہو یا کسی اور کی۔ ساتھ ہی میں اپنے ابا کو بھی بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، جنہوں نے میرے خاطر اپنی جوانی کو پردیس میں جھونکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اتنی کامیابی ملے کہ میرے ماں باپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ ساتھ ہی میں ریاست چچا کا بھی بہت احسان مند ہوں، جنہوں نے غیر ہو کر ہمارا بہت ساتھ دیا۔ سچ میں ریاست چچا نے دوستی کا حق ادا کیا تھا۔